آج انسان جتنی محنت، جتنی دل لگی کے ساتھ دوسروں کے عیبوں کے ٹٹولنے میں لگا ہے، جتنی ایمانداری سے اس کام کو کرنے میں لگا ہے، کاش آج اتنی ایمانداری سے میں اپنے اندر بھی جھانک کر کے دیکھا۔ جتنی لگن سے میں دوسروں کی عیب تلاش کرتا رہا، کاش اتنی ہی ایمانداری اور لگن کے ساتھ میں نے اپنے سینے میں جھانک کر کے دیکھا ہوتا۔ جتنے گند، جتنی غلاظتیں، کدورتیں، نفرتیں میرے سینے میں بھری ہیں، اگر اتنی محنت سے ان پر میری نظر رہتی تو آج میرا یہ سینہ ان غلاظتوں سے پاک ہو جاتا۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اس کے اعمال نے، اس کے عیبوں نے دوسروں کے عیبوں کے تلاش کرنے سے غافل رکھا ہے۔ اپنے عیبوں کو وہ اس طرح سے نگاہ میں اپنی رکھتا ہے کہ دوسروں کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی، اور تباہی اس شخص کے لیے ہے کہ جو اپنے عیبوں سے بالکل غافل ہو کر ہمیشہ دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولنے میں لگا رہتا ہے۔ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اقبال نے کہا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، کم سے کم اپنا تو بن۔ دوسرے کی طرف انگشت نمائی کرنے سے پہلے سوچ، جب تو اس کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو یہ ایک انگلی ہے جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، باقی یہ انگلیاں تیرے اپنے ہی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ غلاظتیں، نفرتیں سب تیرے اندر پائی جاتی ہیں۔ کب تک دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگا رہے گا؟ اس سے بہتر ہے کہ اپنے عیبوں کو شمار کر لے اور ان کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کر۔ رات دن دوسروں کے پیچھے پڑا ہے، اتنی محنت سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کر لے، تیری آخرت بہتر ہو جائے گی، زندگی میں تجھے وقار نصیب ہو جائے گا، ورنہ یہ حسد کی آگ ایک دن تجھے جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو بہت بری بلا ہے یہ حسد، جلن، غیبت، چغلی، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ معاشرے میں ایک نور، اور معاشرے میں ہم اگر سماج کے اندر ایک انوکھا پن اور نرالا پن دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ کڑھن جو بغض، حسد وغیرہ انہیں ہمیں اپنے سینوں سے دور کرنا ہوگا، پھر دیکھنا ہمارے معاشرے میں کہ خوشحالی نصیب ہوگی۔